فرینڈس، آج ہم بات کرنے والے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں. یعنی جو فنڈامنٹل رائٹس کا پہلا رائٹ آتا ہے وہ ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، جو آرٹیکل 14 to 18 سے ریلیٹڈ ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کے کون سے فیچرس ہیں اور ان میں جو بھی آرٹیکل آتے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے. تو آج ہم بات کریں گے رائٹ ٹو ایکوالٹی کے بارے میں. تو اس کا پہلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ ایکوالٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لا. تو اس میں آرٹیکل 14 کہتا ہے جو اسٹیٹ ہے اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پرسن کو آن دا گراؤنڈس آف ایکوالٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا. یعنی جو بھی انڈیا کا سٹیزن ہو اس کو ایکوالٹی بیفور لا ملنا چاہیے اور ایکول پروٹیکشن آف لاز بھی ملنے چاہیے. اور یہ جو بھی پروویژنز ہیں یہ سٹیزن آف انڈیا پہ بھی ہے اور فارنرز پہ بھی ہے. لیکن جو ورڈ پرسن یہاں یوز ہوا ہے یہ لیگل پرسن ایز اے یوز ہوا ہے، جیسے کہ اسٹیٹری کارپوریشنز، کمپنیز، رجسٹرڈ سوسائٹیز اور اینی ادر ٹائپ آف لیگل پرسن. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو کنسیپٹ ہے ایکوالٹی بیفور لا کا وہ ہم نے برٹش کانسٹیٹیوشن سے اوریجن کیا ہے. یعنی وہ برٹش اوریجن سے ہے. اور جو کنسیپٹ ہے ایکول پروٹیکشن آف لاز وہ ہم نے لیا ہے امریکن کانسٹیٹیوشن سے. تو یہ تھا ایکوالٹی بیفور لا اور ایکول پروٹیکشن کی تھوڑی سی جانکاری. تو اس کے بعد اس کا دوسرا فیچر آتا ہے یہ بھی ایکوالٹی بیفور لا اینڈ ایکول پروٹیکشن آف لا میں بھی آتا ہے، جس کا نام ہے رول آف لا. ایکچولی یہ کنسیپٹ جو ایکوالٹی بیفور لا کا ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے کس کا کنسیپٹ رول آف لا کا. یہ پروپاؤنڈڈ کیا تھا بائی A.V. ڈائی سے، ایک برٹش جورسٹ تھا. اس کا کنسیپٹ جو تھا رول آف لا کے بارے میں وہ ان 3 ایلیمنٹس کے ذریعے دکھایا جاتا ہے. اس کا پہلا پوائنٹ جو ہے ایبسنس آف آربیٹری پاور، یعنی دیٹ از نو ون کین بی پنشڈ ایکسیپٹ فار ہز بریچ آف لا. یعنی اس پہلے پوائنٹ میں کہتا ہے کہ کوئی بھی پرسن پنش نہیں ہو سکتا، اس کو سزا نہیں مل سکتی ہے جب تک نہ وہ لا توڑی، تب تک اس کو پنشمنٹ نہیں دیا جا سکتا. اس کا دوسرا پوائنٹ کہتا ہے ایکوالٹی بیفور دا لا، یعنی لا کے برابر ہم ایکول ہیں. تو دیٹ از ایکول سبجیکشن آف سٹیزنز، یعنی جو بھی رچ ہوگا پور امیر غریب ہوگا، جو ہائی کاسٹ ہوگا یا لو کاسٹ ہوگا، یا آفیشل ہو یا نان آفیشل ہے، اس کو ایکوالٹی بیفور لا سبھی کو دیا جائے گا. اس کا تیسرا پوائنٹ ہے جو وہ ہے دا پرائمیسی آف دا رائٹس آف دا انڈیویژول. اس کا معنی یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک رزلٹ ہے کس کا، رائٹس آف دا انڈیویژول کے، جو ڈیفائن کیا ہے بائی اینڈ انفورسڈ بائی دا کورٹس. یعنی یہ جو کانسٹیٹیوشن رائٹس آف انڈیویژولس دیتا ہے یہ بس ایک ذریعہ ہے، نہ کہ کانسٹیٹیوشن خود ایک سورس ہے انڈیویژول رائٹس کا. تو ہو گیا آرٹیکل 14. اور اس کے بعد آرٹیکل 15 کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اس میں آتا ہے پروہیبیشن آف ڈسکرمنیشن آن سرٹن گراؤنڈز. آرٹیکل 15 پرووائڈ کرتا ہے کہ اسٹیٹ شل ناٹ ڈسکرمنیٹ، جو بھی اسٹیٹ ہو وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا چاہیے اگینسٹ اینی سٹیزن آن گراؤنڈز اونلی آف ریلیجن، ریس، کاسٹ، سیکس اور پلیس آف برتھ. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی پرسن کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا آن دا بیسس آف ریس، کاسٹ، سیکس، پلیس آف برتھ. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو 2 کریشل ورڈز ہیں ان پروویژن میں، پہلا تو ڈسکرمنیشن اور دوسرا اونلی. جو وہ ڈسکرمنیشن ہے اس کا معنی ہے ٹو میک این ایڈورس ڈسٹنکشن وتھ ریگارڈز ٹو اور ٹو ڈسٹنگوش انفیوریبل فرام ادرس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈسٹنگوش انفیوریبلی کرنا کسی کو کسی دوسرے کے ساتھ. اور جو دوسرا ورڈ یوز کیا گیا ہے اونلی کینوٹس دیٹ ڈسکرمنیشن آن ادر گراؤنڈز از ناٹ پروہیبٹڈ. اس کے بعد آرٹیکل 16 آتا ہے جو ریلیٹڈ ایکوالٹی آف اپرچونٹی ان پبلک امپلائمنٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آرٹیکل 16 ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایکوالٹی آف اپرچونٹی فار آل سٹیزنز ان میٹرز آف امپلائمنٹ اور اپوائنٹمنٹ ٹو اینی آفس انڈر دا اسٹیٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سٹیزن کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا یا ان ایلیجیبل قرار نہیں جا سکتا فار اینی کسی بھی امپلائمنٹ یا آفس میں انڈر دا گراؤنڈس آف ریلیجن، ریس، کاسٹ، سیکس، ڈسینٹ، پلیس اور برتھ آف ریزیڈنٹ. آرٹیکل 17 آتا ہے جس میں ایبولیشن آف انٹچیبلٹی آتا ہے. تو آرٹیکل 17
ایکچولی ایبالش کرتا ہے انٹچبلٹیز، جنہیں ہم اچھود بھی کہتے ہیں، تو وہ ایبالش کرتا ہے انٹچبلٹیز اور فاربڈز اٹس پریکٹس، اور وہ ختم کرنا چاہتا ہے اس پریکٹس کو. یعنی انفورسمنٹ، اگر کوئی بھی انفورسمنٹ آف اینی ڈس ایبلٹی ارائزنگ ہو انٹچبلٹیز کے ساتھ، تو وہ آفینس پنشیبل ہو سکتی ہے اکارڈنگ وتھ لا. اور اسی کے ساتھ ان 1976 جو انٹچبلٹی آفینسز ایکٹ 1955 جو تھا وہ کمپرہنسولی ایمینڈڈ کیا، اور اس کے بعد اسے رینیم کیا ایز اے پروٹیکشن آف سول رائٹس ایکٹ 1955، تاکہ جو یہ سکوپ ہے اس انٹچبلٹی کے ایکٹ تھرو، تاکہ یہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے. بعد آتا ہے لاسٹ آرٹیکل رائٹ ٹو ایکوالٹی کا، جس کا نام ہے ایبولیشن آف ٹائٹلز، جسے نام رکھا گیا ہے. تو اس آرٹیکل میں وہ ایبولش کرتا ہے ٹائٹلز، یعنی جو کوئی اسپیسیفک کسی کا نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس پر 4 پروویژنز بنائے گئے ہیں ان اٹس ریگارڈنگ. اس میں پہلا آتا ہے It prohibits the state from to conferring any title except a military and academic distinction on anybody whether a citizen or a foreigner. تو اس میں کہتا ہے کہ کوئی بھی سٹیزن ہو یا فورنر ہو، اس کو منع کرتا ہے، اسٹیٹ اسے منع کرتا ہے تاکہ کسی بھی پرسن کو ٹائٹل کا نام نہیں دیا جائے گا ایکسیپٹ اے ملٹری اور اکیڈمک ڈسٹنکشن. یعنی جو ملٹری اور اکیڈمک ڈسٹنکشن ہے اس کے بغیر کسی بھی پرسن پہ یا کسی بھی فورنر پہ یہ ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے. اس کا دوسرا پوائنٹ یہ منع بھی کرتا ہے سٹیزن آف انڈیا کو فرام ایکسیپٹنگ اینی ٹائٹل فرام اینی فارن اسٹیٹ سے. اس کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فارنر جو ہے وہ ہولڈ کر سکتا ہے آفس آف پروفٹ اور ٹرسٹ انڈر دا اسٹیٹ cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. اس کا چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو سٹیزن، کوئی بھی سٹیزن فارنر یا انڈین کا ہو، وہ آفس آف پروفٹ نہیں ہولڈ کر سکتا ہے یا ٹرسٹ انڈر دا اسٹیٹ از ٹو ایکسیپٹ اینی پریزنٹ انوالومنٹ. اگر ایسا کچھ ہے تو کنسنٹ آف پریزیڈنٹ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. ویڈیو اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا. تھینکس.